میں ایک غیر احمدی دوست کے تاثرات کی صورت میں آپ کے سامنے یہ بات بیان کرتا ہوں۔ ملاحظات نیاز میں علامہ نیاز فتح پوری کے مضامین شائع ہوئے ہیں جو مشہور شخصیت ہیں۔ آپ فرماتے ہیں تفسیر کبیر جلد سوم آج کل میرے سامنے ہے اور میں اسے بڑی نگاہ غائر سے دیکھ رہا ہوں۔ اس میں شک نہیں کہ مطالعہ قرآن کا ایک بالکل نیا زاویہ سے کر آپ نے پیدا کیا ہے، اور یہ تفسیر اپنی نوعیت کے لحاظ سے بالکل پہلی تفسیر ہے جس میں عقل و نقل کو بڑے حسن سے ہم آہنگ دکھایا گیا ہے۔ آپ کی تباہر علمی، آپ کی وسعت نظر، آپ کی غیر معمولی فکر و فراست، آپ کے حسن استدلال اس کے ایک ایک لفظ سے نمایاں ہے، اور مجھے افسوس ہے کہ میں کیوں اس وقت تک بے خبر رہا۔ مجھے افسوس ہے کہ میں کیوں اس وقت تک بے خبر رہا۔ کاش کہ میں اس کی تمام جلدیں دیکھ سکتا۔ کل سورہ ہود کی تفسیر میں حضرت لوط پر آپ کے خیالات معلوم کر کے جی پھڑک اٹھا اور بے اختیار یہ خط لکھنے پر مجبور ہو گیا۔ آپ نے ہاؤلائے بناتی کی تفسیر کرتے ہوئے عام مفسرین سے جدا بحث کا جو پہلو اختیار کیا ہے اس کی داد دینا میرے امکان میں نہیں ہے۔ خدا آپ کو تادیر سلامت رکھے، خدا آپ کو تادیر سلامت رکھے گا، اور میں یقین دلاتا ہوں اور آپ بھی یقین رکھتے ہیں کہ آپ کبھی نہیں مریں گے۔ قرآن کی جو خدمت آپ نے کی ہے، جو تفاسیر ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی لیے ہوئے آج ہمارے سامنے ہیں اور آتی بار رہنے والی دنیا کے سامنے بھی آتی چلی جائیں گی، وہ آپ کو ہمیشہ زندہ جاوید رکھیں گی۔ یہ دعا قبول ہو چکی اور ہمیشہ قبول ہوتی رہے گی۔ پھر تفاسیر میں، آپ کی تفاسیر میں جو میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، انا لا موسعون کی صرف ایسی شان سے ظاہر ہوتی ہے کہ چھوٹی چھوٹی آیات اور ان پر نظر ڈال کے آپ ان کے مختلف بطون دیکھتے ہیں، اس معنی، اس لفظ کے یہ معنی ہیں، اس کے یہ معنی ہیں، اس کے یہ معنی، ایک پہلو سے، اور ان معنوں کے لحاظ سے یہ مضمون چلتا ہے، دوسرے معنی ان الفاظ کے یہ ہیں اور ان کے لحاظ سے یہ مضمون چلتا ہے۔ وہ صورت کھلتی چلی جاتی ہے، یوں معلوم ہوتا ہے جس طرح 7 دروازے ہیں الگ الگ جن میں سے آپ داخل ہو کر ہر صورت کا ایک نیا جہان دیکھتے ہیں۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، سورہ ماعون کی آپ نے تفسیر فرمائی، اس میں دین کے 13 معانی پیش کیے لغت کے ساتھ، لغت سے، اور یہ تفسیر میرا خیال ہے قریباً 76 صفحات، بڑے صفحات پر مشتمل ہے۔ اسی طرح سورہ کوثر کی 3 آیات ہیں پھر ویسے، لیکن تقریباً 176 صفحات کی تفسیر ہے۔ ان 3 آیات کی کہ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، ان 3 آیات کی تفسیر بڑی تفسیر کی کتاب پر 176 صفحات پر مشتمل ہے۔ تو یہ ایک مثال ہے کہ کس طرح آپ نے قرآن کے جہان کو کھولا اور عظیم وسعتوں کے ساتھ ہمیں روشناس کروایا۔ پھر ایک اور صرف حضور کی تفسیر کی یہ ہے کہ آپ نے قرآن کے معاملے میں بڑی ہی غیرت کا ثبوت دیا ہے۔ قرآن کریم کو کتب مقدسہ، دیگر کتب مقدسہ خصوصاً قرآن بائبل کے مقابل پر آپ نے اتنی نمایاں فضیلت کے ساتھ پیش کیا ہے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ کوئی موازنہ ہی باقی نظر نہیں آتا۔ قرآن کریم کی فضیلت کے رنگ میں آپ نے شوکت کلام اور فصاحت اور بلاغت کے نقطہ نگاہ سے بھی فضیلت ثابت فرمائی، تاریخی نقطہ نگاہ سے بھی بائبل کی اغلاط بتائیں اور قرآن کی کہ ہر تاریخی بیان کی صحت کو ثابت فرمایا، عقلی نقطہ نگاہ سے بائبل کے تضاد دکھائے اور قرآن کریم کے متعلق جو تضاد کے دعوے تھے ان کو غلط ثابت فرمایا، فطری نقطہ نگاہ سے آپ نے بائبل کی تعلیم کو موجودہ دنیا کے لحاظ سے غیر فطری قرار دیا اور قرآن کریم کی تعلیم کا فطری ہونا ثابت فرمایا، قانون قدرت کے رازدان ہونے کے لحاظ سے آپ نے بتایا کہ بائبل تو بے شمار ایسی باتوں سے، غلطیوں سے بھری پڑی ہے جن کو خدا کی طرف منسوب ہی نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ وہ کائنات قدرت کی ایک غلط تشریح پیش کرتی ہے، لیکن قرآن ہر بات پر گہری نظر رکھتا ہے اور اسی خدا کا کلام ہے جس خدا نے قانون قدرت کو پیدا فرمایا۔ یا یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ بائبل بھی تو خدا کا کلام تھا، اس لیے بائبل میں غلطیاں کیسے آ گئیں۔ حضور نے ثابت فرمایا کہ بائبل خدا کا کلام تھا ضرور، لیکن انسانی دستور سے محفوظ نہیں رہا،
اور پھر اس شان کا کلام نہیں تھا جس شان کا یہ نبی تھا جس پر یہ قرآن اتارا گیا. موسیٰ جس شان کا نبی تھا اس کے مقابل پر محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت ہی عجیب اور بلند تر مقام رکھتے تھے. کوئی نسبت ہی نہیں تھی آپ دونوں کے درمیان. وہی نسبت وہی موازنہ میں آپ کے اور آپ کے کلام میں بھی نظر آتا ہے. مثال کے طور پر میں چند سائنسی انکشافات آپ کو بتاتا ہوں جو حضور نے قرآن کریم سے نکال کر دنیا کے سامنے پیش فرمائے. ہر چیز کا نر و مادہ ہونا، زمین کا گول اور متحرک ہونا، اجرام فلکی میں دوری حرکت کی صحیح تصویر، اعمال انسانی کے مکمل ریکارڈ رکھے جانے کا حیرت انگیز نظام، رنگوں کے خواص، سورج کی روشنی کا ذاتی اور چاند کی روشنی کا انعکاسی ہونا، زمین و آسمان کی تخلیق کا مختلف ادوار میں ہونا، مختلف اجرام شمسی کے مابین جو کشش ثقل کی غیر مرئی ستون میں نظر آتے ہیں ان کا ذکر قرآن کریم میں، زمین کے علاوہ دیگر سیاروں میں زندگی کے پائے جانے کے امکانات، اور یہ خبر کہ ایک دن دنیا کی زندگی غیر دنیاوی سیاروں کی زندگی کے ساتھ مل بھی جائے گی. یہ تمام انکشافات اور ان کے علاوہ بہت سے یہ چند میں مثالیں آپ کے سامنے پڑھ کر سنا رہا ہوں. بہت اچھا. پھر حضور نے قرآن کریم پر غیر مذاہب کے اعتراضات کا جواب بڑی شان سے دیا ہے، اس زور اور قوت کے ساتھ کہ عظیم الشان جہاد ہے. آپ اگر تفسیر کبیر صرف یہ جہاد کا لطف اٹھانے کے لیے پڑھیں تو تب بھی آپ کا جو آپ کے وقت کی قیمت ہے اس سے بہت زیادہ آپ کو ملے گا. سیر و تفریح پر، تماشوں پر، کھیل دیکھنے پر، کبڈی کے میچ پر، کرکٹ کے میچ پر آپ کتنا خرچ کرتے ہیں، کتنا وقت دیتے ہیں. لیکن خدا گواہ ہے کہ اس سے زیادہ شاندار لڑائی کا لطف آپ کو نظر نہیں آئے گا جیسے تفسیر کبیر میں اسلام کی طرف سے اس مجاہد اعظم نے دنیا کے سامنے پیش کر کے دکھائی ہے. ہر غیر مذہب کے پہلوان کو لتاڑا ہے، اس شان کے ساتھ لتاڑا ہے کہ وہ پڑتا ہوا مرتا ہوا آپ کو سب اپنے آنکھوں کے سامنے دکھائی دے گا. اور پھر صرف مذاہب کے پہلوان کو نہیں، وہ لوگ جو نئے فلسفے کو لے کر اٹھے تھے، نئے نئے علوم لے کر قرآن پر حملے کر رہے تھے، جن کو کھل ملی ہوئی تھی، بڑے بڑے اونچے نام تھے. نفسیات میں ایک فرائڈ کہلاتا تھا، مستشرقین میں ایون ویرے تھے، نالڈیک، تھیوڈور تھے، جے ایم روڈیل تھے، ولیم بیور تھے، آرنلڈ تھے. بڑے بڑے نام انہوں نے پیدا کیے اور قرآن پر حملے کر کے اپنی دانش میں انہوں نے کمال کر دکھایا. ایک ایک عالم کی پیروی کی آپ نے اور اس کی جہالت کو ثابت کر کے دکھایا قرآن کے مقابلے پر، اس کی لا علمی کو، اس کی کم مائیگی کو. یوں معلوم ہوتا ہے جس طرح کوئی انسان، کوئی چوزے کا بچہ کسی ایسے بچے کو بظاہر تنگ کر رہا ہو جس کا محافظ کوئی نظر نہ آ رہا ہو، پھر اس کی ماں آ جائے اور پاؤں تلے رون دے اس کو. کوئی مقابلے کی طاقتوں میں نظر نہیں آتی ہے خلیفۃ المسیح ثانی کے مقابلے پر. اور ساری طاقت قرآن سے حاصل کی آپ نے، ایک چیز بھی اپنی طرف سے نہیں گئی. یہ ہے اصل لطف کی بات. قرآن میں وہ ہتھیار موجود تھے، صرف چلانے والا کوئی نہیں تھا. بدقسمتی کے ساتھ مسلمانوں کی حملے ہو رہے ہیں، آنکھیں بند کر کے لوگ پڑے ہوئے تھے چپ چاپ. پھر نئے نظام جو دنیا میں ظاہر ہو رہے تھے، ایک نظام تو کیپٹلزم کا نظام ظاہر ہو چکا ہے دیر سے، اور ایک نیا نظام اشتراکیت کا ظاہر ہو رہا تھا. ان دونوں کا رد آپ نے قرآن کریم سے کر کے دکھایا، اور صرف رد ہی نہیں کیا بلکہ اس سے بہتر تعلیم بنا سامنے لا کر دکھائی. وہ شعر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا یاد آ جاتا ہے کہ پہلے سمجھے تھے کہ موسیٰ کا عصا ہے فرقاں، پھر جو سوچا تو ہر ایک لفظ مسیحا نکلا. قرآن صرف مارنے کی طاقت نہیں رکھتا، غلط کو مارتا ہے اور صحیح کو زندہ کرتا ہے. اور تفسیر کبیر میں یہ نظارہ آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح موتیں ہوتی ہیں غلط آدمیوں کی، اور کس طرح صحیح لوگ زندہ کیے جاتے ہیں، کس طرح غلط نظام مارے جاتے ہیں اور کس طرح صحیح نظام دنیا میں زندہ کر کے پیش کیے جاتے ہیں. یہ تفسیر کبیر میں بھی ملتا ہے اور بے شمار کچھ